الرحيم اللهم صل على سيدنا حبيبنا نبينا شفيعنا مولانا محمد ناظر الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وأشياعه وأتباعه وأوليائه بعدد كل معلوم لك سلام طيبا طيبا كثيرا كثيرا دائما أبدا أبدا اللهم ربنا تقبل صلاتنا سيد الأولين والآخرين وذر الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا أحمد المصطفى محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وأشياعه وأوليائه وعلى جميع شيوخنا خصوصا وارث علی مظہر کمالی سیدنا ومرشدنا میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ وعلى سيدنا ومرشدنا خواجہ خواجہ سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمعی رضی اللہ تعالیٰ وعلى جميع مشايخنا واجدادنا برحمتك يا ارحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تشيع رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ سے پہلے ہوا تھا، جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ سیدھی راستے سے بھٹک چکا ہے. اب اس کی آیت کی شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہود نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آپ ایسی کتاب لائیے جو آسمان سے ایک بار ہی نازل ہو. ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ چونکہ قرآن شریف ایک بار یہ نازل نہیں ہوئی تو یہ تقریباً 23 سال میں جو ہے نازل ہوتی رہی. تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مذمت کرتے ہوئے فرما رہا کہ تم جو ہے اپنے نبی سے ویسے سوال مت کرو جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے بار بار سوال کرتے رہے جس کی وجہ سے وہ لوگ تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے چھوڑ دو جب تک کہ میں تم کو چھوڑ دوں، یعنی بغیر ضرورت کے مجھ سے سوال نہ کرو. بغیر ضرورت کے سوال کرنا کی منع فرما دیا گیا. تم سے پہلے کی قومیں کثرت سے سوال اور انبیاء سے اختلاف کے سبب ہلاک ہو گئی کہ وہ لوگ اسی طریقے سے جو ہے اپنی انبیاء سے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو باتیں اتارتا ہے اسے لے لو اور جو نبی جو کہتا ہے اس کو لے لو. اپنے سے سوال کر کے اس کی منع فرما دیا کہ بھئی ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل نہیں فرمایا. ایسا نہ ہو کہ تمہارے پوچھنے کے بعد وہ چیزیں حرام کر دی جائیں. تو کیوں اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں؟ تم کو
کسی چیز سے منع کروں تو اس سے پرہیز کرو، اور تم کو کسی بات کا حکم دوں تو اس کو کرو جس قدر تم سے ممکن ہو۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو حرام نہ تھی۔ کوئی چیز کے حرام کے حکم نازل ہونے سے پہلے اس کے بارے میں سوال کرنا تو بولے یہ بہت بڑا مجرم ہے شخص۔ کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی کہ اپنے علم کو اپنے تکبر کے اظہار کے لیے ایسے ایسے سوالات کر دیتے جس کی وجہ سے جو ہے دین میں جو ہے فتنہ ہو جاتا ہوں، تو اس چیز سے منع فرمایا گیا، اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی ہو کہ اگر جب سوال کر دیا گیا تو لازماً جواب دینا پڑتا، تو جواب میں جب اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے کہ نہیں یہ تمہارے لیے حرام کر دی گئی تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اجتناب کرنے اور اس سے پرہیز کرنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند چیزوں کے متعلق کسی نے سوال کیا تو آپ نے اس کو ناپسند کیا۔ جب سوالات کی کثرت ہو گئی تو زیادہ سوالات ہونے لگے تو آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا کہ مجھ سے پوچھ لو۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ اب اس کے اوپر بہت ساری باتیں صاف ہو جاتی ہیں کہ جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کے غیب کے منکر ہیں ان کے لیے بھی جو ہے یہ ایسی باتیں دلیل بن جاتی ہیں کہ سرکار مسجد نبوی میں کھڑے کے اعلان کر رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، کوئی حد نہیں ہے کہ دنیا کے بارے میں پوچھو یا آخرت کے بارے میں پوچھو یا ماضی کے بارے میں پوچھو یا مستقبل کے بارے میں پوچھو۔ آپ فرما رہے کہ مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، تو ایک شخص کھڑے ہو کے بولے میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ ابو حذافہ ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ ابو حذافہ۔ پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم شیبہ کا آزاد کردہ ہے، غلام تھے، وہ آزاد کردہ غلام جو سالم تھے وہ تمہارے باپ ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے غضب کے آثار دیکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے، ابھی جو سوالات ہو رہے تھے کہ لوگ جو ہے یعنی اپنے نسب کو یقین کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ گئے، اپنے نسب کا یقین کرنے میں کہ کوئی پوچھا کہ بھائی آپ کو کیسے معلوم کہ کس کا باپ کون ہے سوائے اس کی ماں کے دوسرا شخص نہیں جانتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ظاہر میں صرف دنیاوی اعتبار سے صرف ماں بول سکتی کہ تیرا باپ کون ہے، ورنہ کوئی نہیں بتا سکتا، اور سرکار سے سند دے رہے کہ آپ فرما دیجیے کہ میرا باپ کون ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جو غضب کے آثار دیکھے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا کہ ہم اللہ بزرگ و برتر کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے رسول جو ہے ہمارے سوالات سے غضبناک نہ ہو، ہمارے سوالات سے ناراض نہ ہو۔ یہ بھی حضرت امام بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ماریہ نے مغیرہ کو خط لکھ کر بھیجا کہ مجھ کو لکھ بھیجو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو حضرت مغیرہ نے لکھ بھیجا کہ نبی کریم علیہ السلام ہر نماز کے بعد یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے سب بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے
اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جسے تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روکے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی کی بزرگی والے کو تجھ سے اس کی بزرگی نفع نہیں دیتی۔ اور لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیل و خال کثرت سوال اور مال کے ضائع کرنے سے منع فرماتے تھے، یعنی زیادہ سوال جواب کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو جو ہے ضائع کرنا، اس کو بیجا مصرف میں کرانا، اس کا بیجا استعمال کرنا، اس سے منع فرماتے تھے۔ اور ماؤں کی نافرمانی اور بیٹیوں کے زندہ درگور کرنے، یعنی جو پہلے زمانے میں تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور حقوق کے روکنے اور بلا ضرورت مانگنے سے منع فرماتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ سوال ہے کسی سے مانگنا بھی جو ہے ضرورت کے تحت ہے تو مانگنا جائز ہے، بغیر ضرورت کے مانگنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب ڈھل جانے کے بعد تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھی۔ جب سلام پھیر چکے تو منبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا کہ اس سے پہلے بہت بڑے امور ہیں، قیامت سے پہلے یا مرنے سے پہلے بہت سارے کام ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو شخص کچھ پوچھنا چاہتا ہے وہ مجھ سے پوچھ لے۔ اللہ کی قسم، جب تک میں اپنی اس جگہ پر ہوں، جو کچھ بھی تم مجھ سے پوچھو گے میں اس کا جواب دوں گا۔ اب بتائیے کہ علم نبی کی وسعت کے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی اور ان کی بصیرت کا کیا عالم ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ جو کچھ، اور میں یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے تم سب کا جواب دوں گا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ لوگ بہت زیادہ رونے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے جاتے ہیں کہ پوچھ لو۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ ایک شخص آپ کے سامنے کھڑے ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے داخل ہونے کی جگہ کہاں ہے؟ میرے مرنے کے بعد میں کہاں داخل کیا جاؤں گا، میں کہاں رکھا جاؤں گا، میرے داخل کرنے کی جگہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ۔ پھر عبداللہ بن حذیفہ کھڑے ہوئے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ حذیفہ ہے۔ آپ پھر برابر یہی فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے۔ اب ادب دیکھیے، اب یہ لوگ بولتے ہیں کہ کسی کے آگے احترام جھکنا، کسی کا جو ہے حد سے زیادہ احترام کرنا یہ بندگی کے مناسب ہو جاتا اور یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، فلاں ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھٹنوں کے بل، یعنی گھٹنوں کے بل انسان کس کے سامنے کھڑے ہوتا؟ جس کا ادب کیا جاتا، ہر درجے جس کا ادب کیا جاتا اسی کے سامنے اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوتا۔ تو حضرت عمر اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے فرمایا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، یعنی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہوں اور میرے دین اسلام پہ راضی ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے پر راضی ہوں۔ جب حضرت عمر یہ کہا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کر کہا کہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، میرے سامنے جنت اور دوزخ ابھی اس دیوار کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ میرے سامنے جنت اور دوزخ ابھی اس دیوار کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے آج کی طرح خیر و شر نہیں دیکھی۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی
بندے گرو بیان میں فرماتے ہیں کہ اس سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ بولے اس آیت میں آداب غلامانہ بھی سمجھائے گئے ہیں کہ غلامی کے کیا آداب ہوتے ہیں وہ بھی سمجھائے گئے. جو اپنے آقا اور رسول اور خلیفہ کا ادب نہیں کرتا تو سمجھ لو کہ وہ کفر کو پسند کر رہا ہے. ادب کے معنی یہ ہے کہ بھلائی کو جمع کر لیا جائے. اب دیکھیے لوگوں کی کیا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے بہراور کہا تھا. اب ہم لوگ ادب کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا کسی کے سامنے خاموش رہنا، گستاخی نہیں کرنا، ادب بات کرنا. ادب کی یہ ہے کہ اچھی طریقے سے اٹھنا بیٹھنا کلام میں. تو نہیں، اب یہاں پر بتایا گیا کہ ادب کے معنی ہے کہ تمام بھلائیوں کو اکٹھا کر لینا، تمام نیکیوں کو جمع کرنا ادب ہے. حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والد پر اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھے اور اسے اچھی عورت کا دودھ پلائے اور اسے اچھے عادات سکھائے، ورنہ اس سے قیامت میں سوال ہوگا اور گرفت ہوگی. اور اگر اس نے ان کے حقوق میں کمی کی تو یہ والدین کے اوپر یہ حق بتایا گیا کہ وہ تمہارے لیے اچھا نام رکھے، اچھی عورت کا دودھ. کیونکہ زمانے میں جو ہے بعض قبیلوں کی عورتیں بھی دودھ پلایا کرتی تھی. ہمارے بچپن میں بھی ہوتا تھا ایسا. آج کل بہت کم چلنے میں آ رہا ہے جو رضاعی ماں ہے کہ جب بچہ جو ہے دودھ کم پڑتا تھا تو اس زمانے میں جن کی زندگی ہوتی تھی جو بچے والیاں ہوتے تھے وہ لوگ جو ہے جو زیادہ دودھ آتا تھا تو وہ لوگ جو ہے دوسروں کے بچوں کو بھی پلا دیا کرتے تھے. اب جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعی ماں تھے حضرت حلیمہ. بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ آپ لوگوں، کیونکہ آپ لوگ اہل طریقت سے ہیں، پیری مریدی سے واقف ہیں، آپ لوگ پیری مریدی کے رستے کے ہیں. تو اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ شریعت اور طریقت سنے تو ہوں گے کبھی کبھی آپ. تو یہ چونکہ جو یہ احکام جو جتنے احکام ہوتے ہیں جیسے نماز روزہ حج وغیرہ جو دنیا میں جتنے شرع کے جو احکام ہیں وہ شریعت کہلاتے ہیں. اب اس کے بعد میں جتنی معاملات جو باطنی ہیں، جو باطنی عمل ہے، یعنی نماز میں رجوع قلب سے رجوع اللہ ہونا، ریا نہیں ہونا، حسد نہیں ہونا، کینہ نہیں ہونا، کپٹ نہیں ہونا، بغض نہیں ہونا، یہ تمام باطنی بیماریاں ہیں. تو ان کے علاج کے طریقے کا نام ہے طریقت. تو بولتے کہ شریعت احکام کا نام ہے، طریقت ادب کو کہتے ہیں. کیونکہ یہ تمام چیزیں جب دور کرنا ہے تو تمام بھلائیوں کو اکٹھا کر دینا ہے. کسی کے بارے میں سوء ظن رکھنا، کسی کے بارے میں بدگمانی رکھنا، یہ تمام جو ہے طریقت میں گناہ ہے. تو ان تمام سے پاک ہونا، ان تمام بھلائیوں کو اکٹھا کر لینے کا نام طریقت ہے. جتنے گمراہ ہوئے ادب کے ترک کرنے کی وجہ سے، ادب کے ترک کرنے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے. مثال کے طور پر انگلش کو دیکھیے، جب ادب کو ترک کیا کہ وہ اپنے خالق کا حکم نہیں مانا، کہ جب اس کو بولا گیا کہ اس طریقے سے کرو تو وہ بے ادبی سے سوال جواب کرنے لگا کہ میں آنکھ سے بنایا گیا، وہ پٹی سے بنائے گئے، اس طریقے سے جو ہے سوال جواب کی وجہ سے جو ہے وہ مردود ہو گیا. تو اس کے بارے میں ایک بزرگ فرماتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، بے ادب مرد کے شود بہتر، گرچہ اورا جلالت جلالت نسب، بادل باشتا بزرگ
سردار نہیں بن سکتا، بے ادب کب سردار بن سکتا، چاہے اس کی نسبت کتنی ہی بزرگ ہو، اگر وہ کسی کتنا ہی اچھے خاندان کا اعلیٰ نسب کا ہو، اگر وہ بے ادب ہے تو اس کو سرداری زیب دے دیتی ہے، وہ سردار نہیں بن سکتا۔ بادر ہو تاکہ بزرگی نصیب ہو، کیونکہ بزرگی ادب کا نتیجہ ہے۔ اب اس کی مثال ہے صحابہ کرام کی زندگی، صحابہ کرام کا نبی کریم سے تعلق۔ ہر لمحہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر لمحہ ادب ہے۔ اتنی بھی غلطی اگر وہ ان سے نادانی میں بھی ہوئی تو بھی پر اللہ تعالیٰ ان کی تنبیہ کر دے رہا، ہاں کہ اپنے نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کرو، اپنے نبی کو پیچھے سے آواز مت دو۔ اچھا یہ ہے کہ تمہارے لیے تم ان کے نبی کے دروازے پہ کھڑے رہو، آواز دینے سے اچھا یہ ہے کہ تم کھڑے رہو اور وہ جب خود باہر نکل کے آئے تم سے ملاقات کرو۔ یہ قرآن کا احکام، اس طریقے سے ادب اللہ تعالیٰ سکھایا۔ اب وہی ادب کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کے بعد تمام دنیا عالم کے جتنے صوفیاء کرام اولیاء اعظام ہیں اسی کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اب ادب کا احترام کی انتہا یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سما سن رہے تھے، تو ان کا ایک مرید تھا، وہ جسم کی حالت میں بہت زور سے چیخ مارتا تھا، تو وہ چیخ کی وجہ سے حضرت جنید کو جو ہے بار محسوس ہوتا تھا۔ تو آپ وہ مریض سے بولے کہ اگر تم صبر نہیں کر سکتے تو میری مجلس میں مت بیٹھا کرو، یعنی اگر تم چیخ کو نہیں روک سکتے تو میری مجلس میں مت بیٹھو۔ دوبارہ سماع ہوا، دیکھیں جب ختم ہوا تو وہ شخص جس کو روکا گیا تھا ان کا پیٹ پھٹ کے مرے پڑے تھے۔ تو چیخ کو روکے پیر کے حکم کے اوپر، چیخ کو جو روکے، اور یہ واقعے کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی میاں سعادت میں نقل کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ادب بتایا گیا کہ جب تک تمہارے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حضوری کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اور اس کی معرفت کا شوق ہے تو ادب اختیار کرو، اور اس کا سبب یہ اپنے پیروں کے ادب سے شروع ہوتا ہے۔ تو جتنے اکابر بزرگوں کو دیکھیں گے آپ، جتنے اولیاء کرام کو دیکھیں گے، جب ان کی تعلیمات میں دیکھیں گے کہ وہ سلوک کے راستے میں جب تھے تو اپنے پیروں کے ساتھ سوائے ادب کے اور کوئی طریقہ اختیار نہیں، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بڑی بڑی منزلوں سے جو ہے نوازا۔ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے، یعنی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے کہ تمہارے ایمان لے آنے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں، کہ وہ لوگوں کی تو یہی کوشش رہی کہ بھئی جو مسلمان اگر ان کے حساب سے کہ اگر غلطی سے یا کسی خوف سے یا کسی لالچ سے یا کسی وجہ سے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بزرگی سے ڈر کے اگر کوئی ایمان لائے تو شاید ان کو ہم دوبارہ پھر رغبت دلا کے اب اپنے قریب لا لیں، تو ان لوگوں کی کوشش رہتی ہے کہ تم کو جو ہے پھر کفر کی طرف لوٹا دیں۔ اس حسد کے بعد جو ان کے دلوں میں ہے، وہ جو حسد تھا کہ وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ جو ہے یہ بنو قریش کے بنو ہاشم حضرت اسماعیل کی اولاد سے جو ہے کوئی نبی ہو، کہ ان کے لیے بڑی تکلیف تھی کہ انہوں چاہتے تھے کہ ان کے انبیاء پورے بنو یعقوب سے ہوں، بنو اسحاق سے ہوں، کہ دلوں میں ہے۔ اس کے باوجود کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا
حالانکہ وہ تمام باتوں کو جان چکے تھے اور ہر بات ان پہ ظاہر ہو چکی تھی، اس کے باوجود ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ لوگ جو ہے کفر کی طرف لوٹ آئیں۔ سو تم درگزر کرتے رہو، ان کو دور کرتے رہو اور نظر انداز کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ آیت کے شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حی بن اخطب ایک شخص کا نام تھا، اور ابو یاسر بن اخطب یہ دونوں یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں کے حاسد تھے، مسلمانوں سے حسد جلن رکھتے تھے، لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے اور عربوں سے جلتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کعب بن اشرف کا بھی یہی شغل تھا، وہ بھی یہودی تھے، ان کا بھی یہی شغل تھا۔ امام زہری کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جنگ احد کے بعد یہود کی جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہیں شکست نہ ہوتی۔ کہ جنگ احد میں سنے ہوں گے آپ لوگ کہ تقریباً جیت مسلمانوں کے حق آ گئی تھی، تقریباً مسلمان جو ہے وہ جنگ جیت چکے تھے، اور جس جگہ جنگ ہو رہی تھی اس سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ایک پہاڑ کا ایک ٹیلہ تھا۔ تو چند صحابہ کو نبی کریم علیہ السلام وہاں پہ متعین کر دیے تھے، وہاں رکھ دیے تھے اور بولے تھے کہ میں جب تک تم کو حکم نہ دوں یہاں سے نہیں ہٹنا، اگر قیامت بھی نازل ہوئی تو تم یہاں سے نہیں ہٹنا۔ وہ لوگ ٹھہرے رہے، ادھر جنگ ہوتی رہی، تب جنگ ہو گئی، تمام مسلمان فاتح ہو گئے۔ تو یہ جو مسلمان جو جیتے ہوئے مجاہدین تھے، یہ لوگ مال غنیمت جب لے رہے تھے، یعنی کفار جو لوگ تھے ان کا جو مال چھٹا ہوا مال جو ہے نا، جو بھی لیتا تھا اس کو مال غنیمت وہ لے رہے تھے۔ تو یہاں جو کھڑے ہوئے لوگ تھے ان کے دلوں میں شک پیدا ہو گیا تو یہ تو سب ان کو مل جائے گا تو ہم نقصان میں رہیں گے۔ تو وہ دنیاوی لالچ ان کو رغبت دلائی اور وہ وہاں سے وہ دستہ چھوڑ کے ادھر مال غنیمت کے لیے ادھر آ گئے۔ جیسے وہ لوگ ادھر آئے تو پیچھے سے حضرت خالد بن ولید جس وقت تو ایمان نہیں لائے تھے، وہاں ایک بڑا دستہ لے کے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ تو حملہ کر دینے کی وجہ سے وہ پوری جیتی ہوئی جنگ ہاتھ سے چلی گئی، اور جس میں حضرت عبدہ بن حمزہ بن عبد المطلب اور بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اور وہاں کا جو مقبرہ ہے وہ یہ تقریباً ایک قبر میں شاید 70 سے زیادہ صحابہ جو ہے مدفون ہیں۔ تو بالکل ہی جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ تو اسی کی طرف انہوں نے اشارہ دے کے بولے کہ یہ صحابہ سے بولے کہ اگر تم لوگ حق پہ ہوتے تو تمہارے کو عہد میں شکست کیوں ہوتی، تم ہمارے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ اب دیکھیے بہانہ جو ہے بتا رہے ہیں کہ اگر تم حق پہ تھے تو بھائی، کیونکہ ظاہر میں ایسا ہوا تھا کہ جو بدر میں 313 مسلمان تھے اور وہ اتنی بڑی فوج پہ غالب آ گئے تھے، اور یہاں پر تعداد بھی زیادہ ہو گئی تھی، تجربہ بھی ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد کیوں ہار گئے؟ لہذا تمہارا دین حق پہ نہیں ہے، اس لیے تم جو ہے ہمارے پاس واپس لوٹ آؤ۔ حضرت عمار نے فرمایا تمہارے نزدیک عہد شکنی کیسی ہے، یعنی وعدے کو توڑنا تمہارے دین میں کیسے سمجھا جاتا؟ انہوں نے کہا کہ نہایت بری ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے عہد کیا ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پھروں گا اور کفر اختیار نہیں کروں گا۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے، میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، قرآن کے ایمان ہونے، کعبے کے قبلے ہونے، مومنین کے بھائی ہونے سے۔ پھر یہ دونوں صاحب حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقعے کی خبر دی، ایسا ایسا ہوا کہ یہود و نصارہ جو ہے ہم سے ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا
تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کا اظہار فرما رہا۔ امام حافظ علی بن حسن ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن حذیفہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کفار نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، یعنی تم عیسائی ہو جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تو اپنی تمام بادشاہت مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تجھے اختیار ہے، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں سلیب پر لٹکا دیا گیا، یعنی دار پہ تخت پہ لٹکا دیا گیا، چڑھا دیا، اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کیا، یعنی تیروں سے جو ہے آپ کے جسم کو جو ہے زخمی کرنے لگے۔ اور بار بار کہا جاتا تھا کہ اب بھی عیسائیت قبول کر لو، اور آپ پورے استقلال اور صبر سے فرماتے جاتے تھے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے کہا کہ اسے سولی سے اتار لو، پھر حکم دیا کہ پیتل کی ایک دیگ لاؤ اور اس کو اور ترپور تپا کر آگ بنا کر لائی جائے، یعنی پیتل کی دیگ کو اتنی گرم کرو کہ وہ آگ بن جائے۔ چنانچہ وہ پیش آئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کو کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو، یعنی خوف و دہشت کا جو ماحول پیدا کیا ہو کہ اب آپ کو خوف دلانے کے لیے ایک دوسرے مسلمان قیدی کو بلا کے اس میں ڈال دو۔ جب ان کو ڈالا گیا تو وہ بالکل جو ہے چرمر کے رہ گئے، ختم ہو گئے، جل گئے پورے، گوشت پوشت ہڈیاں سب جل گئی، چمکنے لگی۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو اب بھی ہماری بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اسی آگ میں تم کو بھی ڈال دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمانی جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اب بتائیے کہ ایمان کی کیا کیفیت تھی کہ جان کی قیمت ایمان کے سامنے کیا تھی؟ ایمان کے درجے مستحکم اور مضبوط تھا کہ کوئی جان کی قیمت ہی نہیں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ رک جاؤ، انہیں اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ اسے امید بن گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اب ان کے خیالات پلٹ گئے ہیں۔ فرمایا کہ میری بات مان لے گا اور میرا مذہب قبول کر لے گا اور میرا داماد بن کے میری سلطنت کا ساتھی بھی بن جائے گا، لیکن بادشاہ کی یہ تمنا اور یہ خیال سب بے فائدہ نکلا۔ کیوں کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے راہ حق میں اس عذاب کے ساتھ میں قربان کر رہا ہوں، کاش کہ میرے روئے میں ایک جان ہوتی، کاش میرے روئے میں ایک جان ہوتی کہ آج میں سب جانے اللہ کی راہ میں اسی طرح ایک ایک کر کے فدا کرتا ہوں۔ اور بعض روایتوں میں اسی واقعے کو دوسری طریقے سے پیش کیا گیا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کو قید خانے میں رکھا،
کھانا پینا بند کر دیا. کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت بھیجا گیا، لیکن آپ نے اس پر بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ نہ فرمائی. بادشاہ نے بلوا بھیجا اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا کہ وہ کیوں نہیں کھائے تم؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں یہ میرے لیے حلال تو ہو گیا ہے، اس لیے کہ جو ہے 3 دن کے فاقے کے اوپر حدیث رسول ہے کہ 3 دن کے فاقے کے اوپر حرام حلال ہو جاتا. تو بولے اس حالت میں میرے لیے حلال تو ہو گیا ہے، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع دینا نہیں چاہتا، کہ میں نہیں چاہتا کہ تو مجھے شکست دے کے اور میرے ارادے کو توڑ کے خوش ہو. اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا تو میرے سر کا بوسہ لے لے تو میں تجھے اور تیرے ساتھ کے اور تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں. آپ نے اسے قبول کر لیا. بڑا ظاہر میں مصلحتاً اگر کسی کی بڑائی کو جو ہے ظاہر میں اگر ظاہر کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں کوئی دین کا نقصان نہیں ہے. اور اس کی شان نزول ایک دوسری طرح یہ بھی بتائی گئی ہے کہ یعنی آیات کی کہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور کہا کہ ہمیں اجازت ہے کہ جن یہود نے کفر کیا اور مسلمانوں کو کفر کی طرف بلایا ہم ان سے لڑے، کیونکہ اس میں بات آیت ہے نا کہ میں ان کو چھوڑ دوں ان کے حال کے اوپر، ان سے لڑے. اس پہ یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ جنگ ترک کرو، جنگ کو روک دو اور ان کے مقابلے سے روگردانی کرو، یعنی نظر انداز کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان سے انتقام لینے پر اللہ قادر ہے، اور جب وقت آئے گا تو ان سے ضرور انتقام لگا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے. کیا مطلب؟ یعنی آخرت کے لیے جو تم اپنے اعمال اکٹھا کر کے رکھیں گے، جو اعمال تمہارے آخرت میں کام آئیں گے وہی تمہاری دنیا کا صحیح توشہ ہے، باقی سب ضائع ہے. کہ آگے بھیجو گے یعنی تم آخرت کے لیے، اس لیے کہ صحیح مسافر وہی ہوتا کہ جانے سے پہلے جس جگہ جانا ہے وہاں کا انتظام پکا کر لیتا. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور پتہ چلا کہ وہاں جانے کا نہ ہوٹل کی بکنگ ہے، نہ دوست کا گھر ہے، نہ کچھ بھی ہے، تو پھر آپ پریشان ہوتے کہ میں جا کے رہوں گا. سفر پورا یہ پریشانی میں گزرتا کہ وہ کس کو اتر کے اسٹیشن سے اتر کے ایئرپورٹ کو اتر کے کس سے کنٹیکٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسی جگہ ملے گی، اچھی ملے گی، بری ملے گی. تو وہ وحشت دور کرنے کے لیے سمجھدار مسافر یہ کرتا کہ جانے سے پہلے یہ تمام انتظام کر دیتا کہ جب پہنچے تو صحیح سلامت اللہ کے کرم سے ٹھنڈا اچھا رہنے کی جگہ مل جائے، کھانے پینے کا انتظام ہو جائے تو اس کا سفر بڑا کامیاب اور بڑا اچھا رہتا. تو اسی لیے بولا کہ تم اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے تو اس کا خیال کرو، اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے اور وہ اللہ کے پاس محفوظ رہے گی. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سجدوں کو اور تمہارے پاؤں کو، تمہارے ہاتھوں کو، یعنی تمہارے جسم کی حرکتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے. کہ جو عمل تمہارے قلب سے جو ہے جس سے جو تعلق نہیں ہے وہ عمل جو ہے ہاں فرض اور واجب کا ظاہر میں ادا ہو جانا ہے، مگر اس کی اصل کیفیت سے دوری کی وجہ سے تم کو اس کا وہ پھل نہیں ملے گا جس کا وعدہ کیا گیا تھا. بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے.
اب اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ وہ اقیموا الصلاۃ، تو ہر ترجمے میں آپ کو یہ ملے گا کہ نماز قائم کرو۔ تو اب یہاں پر ایک بات ذہن میں آئی، اس لیے میں آپ لوگوں کو صاف کر دیتا ہوں کہ ترجمے سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے کہ نماز قائم کرو، مگر صوفیاء کرام کے پاس اس ترجمے کو بہت وسیع کر دیا گیا، اس ترجمے کو بہت وسیع کر کے اس کو بیان کیا گیا کہ وہاں پر وہ لوگ بولتے کہ صلاۃ کا جو معنی ہے وہ دراصل ربط قائم کرنے کے موضوع ہے۔ اب ہم لوگ صلاۃ کے معنی نماز لے لیے تو یہ ایک عام تشہیر ہو گئی اور ایک عام زبان پہ یہ بات آ گئی کہ صلاۃ بولے تو نماز ہے۔ بری بات نہیں ہے، مان لو، مگر اس کے اصل معنی یہ ہے کہ اللہ سے اپنے ربط کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھو۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ خود قرآن میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیے جب آپ کو صلاۃ کا حکم دیا واقعوا الصلاۃ، تو اس کا ترجمہ ہوا نماز قائم رکھو۔ پھر ایک جگہ حکم ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، لفظ وہی ہے، وہی حروف ہے، وہی تہجد ہے، تو کہ وہاں پر ترجمہ ہو گیا درود کا کہ اللہ اپنے ملائکہ کے ساتھ نبی کریم پر درود بھیجتا ہے۔ تو ایک جگہ صلاۃ کا ترجمہ نماز ہوا اور دوسری جگہ صلاۃ کا ترجمہ ہو گیا درود، پھر ایک جگہ صلاۃ کا ترجمہ ہو گیا رحمت۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اور وہی ہے جو تم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ، تاکہ تم کو گناہوں سے نکال کے نور کی طرف لے جائے۔ تو اب یہاں ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ کو صلاۃ بھیجتا ہے۔ قرآن کا لفظ هو الذی یصلی علیکم، اور وہاں پہ جو ہے کہ صرف نبی کریم سے تمام امت مسلمہ کے اوپر ہے، تمام کے اوپر ہے۔ تو اب یہاں پر ترجمہ جب ہو گیا رحمت، تو صلاۃ کے 3 ترجمے قرآن سے ہوئے۔ ایک جگہ قرآن صلاۃ کا ترجمہ ہے نماز، ایک جگہ صلاۃ کا ترجمہ ہے درود، ایک جگہ ہے صلاۃ کا ترجمہ رحمت۔ تو لہذا اب اصل صلاۃ کیا ہوئی؟ تو اصل صلاۃ ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ربط قائم کرنے کا نام صلاۃ ہے۔ اب اس کو یوں سمجھو آپ کہ اللہ سے ربط قائم کرنے کا جو طریقہ ہے اس کا نام نماز ہے، رسول سے ربط قائم کرنے کے طریقے کا نام درود ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے ربط رکھتا ہے اس کا نام رحمت ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جب رب کو سمجھیں گے تو اب یہاں پر اب چونکہ نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے اوپر مہربان و شفیق تھے، اسی لیے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی مشیت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ احکام سے مکلف نہ کر دے، لہذا آپ کو بتا دیا گیا کہ بھئی یہ 5 وقت اس طریقے سے اللہ کو یاد کرو۔ مگر جو اہل اللہ ہوتے ان کے پاس یہ اقیموا الصلاۃ کا ترجمہ یہ ہوتا کہ ہمیشہ ہر لمحہ فکر خدا میں مصروف رہنا، ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں۔ کیوں کہ جب اس کا حکم ہے کہ بھئی ہمارے سے رب کو منقطع قائم رکھو، تو اب جب رب کو قائم رکھنا ہے تو اس سے ہٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم کو۔ تو اسی طریقے سے وہ لوگ دائمی صلاۃ میں مشغول رہتے ہیں۔ اب یہ جو احکام ہے عبادت کے وہ بھی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ پھر اس کو بہت ساری آیات قرآن سے دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے اپنے پہلو پر لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہو۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ ہمیشہ جو ہے اس کے اوپر راغب رہتے تھے۔
حضرت ابو سے اب صدقہ دینا ہے تو زکات دو، صدقہ دو، تو اس کے اوپر یہ ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنائے گا، جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سب لباسوں میں سے لباس پہنائے گا۔ جو مسلمان کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کی پیاس بجھائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مہربند شراب سے سیراب کرے گا۔ یعنی مہربند یعنی بالکل تازہ، جو کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں ہوئی، صرف آپ کے لیے کھولی، آپ کے سامنے کھولی گئی وہ پلائے گا۔ اب یہ حضرت ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اور مشکات شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی چیزوں میں سے دوہری چیز اللہ کی راہ میں، یعنی اس کی رضا و خوشنودی کی خاطر خرچ کرے گا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، اور جنت کی کئی یعنی 8 دروازے ہیں۔ چنانچہ جو شخص اہل نماز یعنی بہت زیادہ نماز پڑھنے والا ہوگا اسے جنت کے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جو اہل نماز ہی کے لیے مخصوص ہوگا، اور اسے کہا جائے گا کہ اے بندے اس دروازے کے ذریعے جنت میں داخل ہو جا۔ اور جو شخص جہاد کرنے والا یعنی اللہ کی راہ میں بہت زیادہ لڑنے والا ہوگا اسے باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ جو شخص صدقہ دینے والا ہوگا اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، اور جو شخص بہت زیادہ روزے رکھنے والا ہوگا اسے باب الریان یعنی باب الصیام سے جل کے جنت میں روزے کے دروازے کا یہی نام ہے، بلایا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اگرچہ جو شخص ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بھی بلایا جائے گا اس کو تمام دروازوں سے بلائے جانے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ ایک دروازے سے بلایا جانا بھی کافی ہوگا۔ بعید طور کے مقصد تو جنت میں داخل ہونا، اور یہ ایک ہی دروازے سے بھی حاصل ہو جائے گا۔ پھر بھی میں صرف علم کی خاطر جاننا چاہتا ہوں، میں صرف علم کی خاطر جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا خوش نصیب و باسعادت شخص ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے ہوگے جنہیں تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ جب یہ فرمایا گیا کہ بھئی یہ باب الصلاۃ ہے، باب الجہاد ہے، باب الصدقہ ہے، باب الریان ہے، تو جو نمازی ہوں گے ان کو باب سے، جو جہادی ہوں گے اس کو بلایا، تو ان کا یہ سوال تھا کہ جب کسی ایک دروازے سے بھی داخل ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، تو جب ایک دروازے سے داخل ہو یا کسی بھی دروازے سے داخل ہو تو جنت میں داخل ہو یا ہونے۔ تو اس کے اوپر سرکار فرمایا کہ نہیں، تم وہ شخص ہوں گے جن کو ہر دروازہ چیخے گا کہ میری عزت بڑھاؤ، میرے لیے زینت کی دار بن جاؤ، اس لیے کہ تم یہ سب سے اعلیٰ ہے، تم یہ سب سے افضل ہے، اس لیے کہ تم رسول کے صدیق ہے، تم رسول کے دوست ہے۔ اب تمہارے لیے یہ تمام دروازے مشتاق رہیں گے کہ تم ہمارے دروازے سے آؤ، تم ہمارے دروازے سے آؤ، ہر ایک تمنا کرے گا۔ وہ لوگوں کو صرف وہ ایک ہی دروازہ بلائے گا، اور اللہ اس کا رسول جس کو اپنا صدیق بنا لیتا ہے ان کے لیے یہ 8 دروازے اعلان کریں گے کہ ہم تو ہمارے سے آ جاؤ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا، یعنی عقل حلال سے، اپنی محنت سے، اگر جو کمائی ہے اس سے اگر ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا۔
اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے خرچ کرنے والے کے لیے اس کی ایسی پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں کوئی اپنے گھوڑے کے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ 2 پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ اجر و ثواب کا باعث ہے؟ میں صدقہ تو بہت کچھ دیتے، تو کس صدقے میں اللہ کے پاس سے ہم کو زیادہ اجر اور زیادہ ثواب ملے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تندرستی اور مال کی حرص رکھتے ہو۔ ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کی صحت اچھی ہو، اس کے اعضاء بدن پورے مکمل طور پر کام کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو قوت بھی عطا کرے اور اس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، دنیا کا مال زیادہ ہو، تو وہ حرص رکھتے ہو اور صحت کی حالت میں مال کی تندرستی رکھتے ہیں اور صحت کی حالت میں صدقہ کرو اور تمہیں فخر کا ڈر ہو اور مالداری کی طمع ہو اور تم دیر نہ کرو، حتیٰ کہ جب جان حلق میں اٹک جائے تو کہنے لگو اتنا فلاں کو اتنا فلاں کو اتنا فلاں کو دے دو۔ یعنی یہ مطلب کہ تم جو ہے اپنی صحت کی حالت، ایسا نہیں ہے کہ جب تم کمزور پڑ جاؤ تو اپنی اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے جب تم خیرات کرتے بیٹھیں گے تو اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ تم صحت کی حالت میں ہی اس کو صدقہ کیا کرو، تاکہ جو ہے انسان ہوتا نا کہ جب کمزور پڑتا تھا، جب اس کو جو ہوتا جب کوئی پریشانی آتی تو اللہ زیادہ یاد آتا۔ تو ایسا مت کرو کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، صحت ہوئے تو یاد کرو، بیماری ہوئی تو یاد کرو، مال ہوئے تو یاد کرو، فخر ہوئے تو یاد کرو۔ کیوں کہ اس کی یاد سے ان تمام سودے بازیوں سے دور ہو جاؤ۔ یہ سودے بازیوں کی وجہ سے اللہ کی یاد کرنا یہ جو ہے اتنا فائدہ بخش نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ مشہور بات ہے کہ اگر آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو قوت دے اور آپ کسی کے اوپر غلبہ پاتے ہوئے بھی اگر آپ اس کو معاف کرتے ہیں تو وہ بڑی بات ہے، بجائے اس کے کمزور آدمی ہے جو خود نہیں ہاتھ اڑا سکتا اور بول دیا جا میں تمہارے کو معاف کرا، تو اس کی معاف کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور یا جو ہے پریشان ہو کے جو ہے کسی دباؤ میں آ کے کسی مجبوری میں کسی کے ساتھ کچھ حرکت کر دینا، وہ اتنے ثواب کی بات نہیں ہوتی جو اپنی خوشی سے اپنی طاقت رکھتے ہوئے کرنا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، حدیث کے معنی یہ ہیں کہ غالباً حرص صحت اور تندرستی کے حالت میں ہوتی ہے۔ انسان کو حرص کب ہوتی؟ جب اس کے پاس صحت بھی ہو، تندرستی ہو، تو اس کی حرص بھی بڑھتی کہ بھئی یہ ہونا تمام چیزوں کی جو ہے اس کو خواہش زیادہ بڑھتی۔ لہذا جو مال کی حرص رکھے اور صدقہ کرے تو اس کی نیت میں زیادہ صدق اور زیادہ اجر و ثواب کو باعث ہوگا۔ میں ایک طرف تو یہ ہے کہ میرے حرص یہ ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اللہ اگر مجھے میرا اتنا مال دے گا تو میں اس کا اتنا صدقہ کر دوں گا، تو وہ زیادہ نیکی کی بات ہے۔ برخلاف اس کے کہ جو شخص موت کے کنارے پہنچ چکا اور زندگی سے مایوس ہو گیا اور دیکھا کہ اس کا مال دوسروں کو ملنے والا ہے، تو اس وقت اس کا کیا ہو؟ صدقہ صحت کی حالت کی بنسبت ناقص ہے، اس لیے کہ جب مایوس ہے کہ اس کی حالت بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ مال کا استفادہ بھی نہیں کر سکتا، وہ مال سے کچھ اس کو فائدہ ہونے والا بھی نہیں ہے، تو اس وقت بٹھا کے بولے کہ بھائی ان کو یہ صدقہ دے دو، ان کو یہ تقسیم کر دو، تو اس وقت کا دینا تمہارے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہے۔ اچھی چیز ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اس کو روکنا نہیں چاہیے، مگر اگر شوق ہے صدقے کا تو اچھی حالت میں، اپنی تندرست حالت میں، اپنے تمام قوت کے رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں آگے بڑھ جاؤ۔ حدیث شریف میں ہے کہ اچھا اب یہاں پر جو ہے
بات ہے، اگرچہ خیر تمام عبادات کو شامل ہے، لیکن نماز اور روزے کو خصوصی طور پر بیان فرمایا، کیونکہ جب آیت میں جو ہے کہ ذکر جو ہے نماز اور روزے کا ہوا نا، واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ تھا، تو اس کا ہوا تو اس کے عظیم الشان اور بلند قدر ہونے پر متنبہ کیا گیا ہے۔ ان دو عبادتوں کے عظیم الشان عبادت ہے، اس کی وجہ میں بتایا کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دائمی ربط، ہمیشہ اس سے اپنے ربط کو مضبوط رکھنا، اور آپ کے پاس اس کی جو بھی دی ہوئی نعمتیں ہیں اس کے لیے اس کے بندوں کے بارے میں غور و فکر کرتے رہنا، ان کا حق ادا کرتے رہنا۔ یہ دو چونکہ بہت مشکل کام ہے، اسی لیے ان دو عبادتوں کو اللہ تعالیٰ بہت خاص طور سے اس میں ذکر کیا، اور وہ عظیم الشان عبادتیں ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا، کیونکہ نماز عبادت بدنیہ ہے، تاکہ انسان کا ہر عضو، یعنی ہر اس کا جو پارٹ آف دا باڈی، ہر عضو حصہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمت ادا کردہ کی شکر گزاری کرے۔ اور زکوٰۃ عبادت مالیہ ہے، نماز جو ہے آپ کے جسم کی عبادت ہے، اور زکوٰۃ آپ کے مال کی عبادت ہے۔ اس میں اغنیاء کو ان نعمتوں کی شکر گزاری کا موقع مل جائے، جو انہیں لذیذ عیش کی وسعت نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی آخرت میں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بھی اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو تم کیا ہے اپنے وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، اور اپنے لیے آگے جو ہے بھیج دو اپنا توشہ آخرت کے لیے، وہاں پہ کیا تم جو ہے رکھیں گے تو یہ جب آ جائے تو اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ تو یعنی عمل کا ثواب و جزا ان اعمال کے، یعنی آخرت میں محفوظ پاؤ گے۔ تم اگر نیک اعمال تمہارے یہاں ہی، اگر تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جس طریقے سے بتایا گیا کہ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عبادتوں میں اب جیسے حکم ہوا کہ بھائی نماز پڑھو، آپ گھر سے وضو کر کے نکلے، مسجد کو گئے، نماز پڑھ کے آ گئے، آپ کا حق ادا ہو گیا، مگر آپ کے دل کو اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ نماز ادا کر کے آئے، یا لوگوں کے سامنے نمازی ہونے کا اظہار کر کے آئے۔ اگر آپ لوگوں کے سامنے نمازی ہونے کا اظہار کر کے آئے تو یہ نماز کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ جب تو میرے پاس آ رہا تھا تو تیرے کو یہ شوق کیوں جاگا کہ تو دوسرے لوگ تیرے کو اچھا بولے؟ جب تو میرا مہمان بن رہا تھا، تو میرے گھر آ رہا تھا، تو کیا تو میری میزبانی سے تیرے دل کو تسلی نہیں تھی کہ کوئی اور یہ جو ہے میزبان تیری تعریف کرے؟ تو اسی طریقے سے بزرگوں کے پاس، صوفیاء کرام کے پاس ان باتوں کی بڑی تنبیہ ہے کہ اس کو بولتے ریا، اور ریا جو ہے بڑا مکروہ عمل ہے۔ یعنی ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ دن میں 100 رکعت نفل پڑھتے تھے، حج کو آئے، مدینہ شریف منی میں قیام کے دوران جب کافی رات کو اٹھے تو حسب عادت جب نفل کے لیے کھڑے تو نظر پھیرائے تو چاروں طرف بڑا وسیع میدان، سب لوگ خراڑے لگا کے سو رہے ہیں۔ تو ایک کے دل میں خیال آیا کہ مولا یہ تیرے تمام مہمان ہیں، سب ضیوف الرحمان ہیں، اور حالت احرام میں سب جو ہے سب لیٹے ہوئے سو رہے ہیں، اور میں تیرا بندہ تیری عبادت میں ہوں۔ یہ خیال کے ساتھ انہوں فوراً اپنی نماز ترک کر دی، نماز ترک کر دی۔ اس کے بعد پورا حج ہو گیا، ایک رکعت نماز نفل نماز نہیں پڑھے، وہ فرائض و سنت ادا کر لی اور نفل ایک نہیں پڑھے۔ تو جو لوگ چاہنے والے تھے وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ بہت عابد و زاہد اور بڑی عبادت گزار بندے ہیں خدا کے، اور ایسے مقام پہ تو عام آدمی بھی زیادہ عبادت کرتا، اور یہ یہاں پر عبادت نہیں کرے تو بے چین ہو کہ مجھے کہ حضرت قبلہ اگر آپ کیوں کرے ایسا؟ تو بولے بابا جب میں نماز کے لیے کھڑا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تمام لوگ جو ہے اللہ کے مہمان کر کے آگے سو گئے، اور میں اکیلا ہوں جو اللہ کی عبادت میں کھڑا ہوں۔ یہ خیال کے ساتھ ہی میں بولا کہ اللہ اکبر، میں شیطان کو اپنے اوپر غالب ہونے کا یہ موقع نہیں دوں گا۔
کیوں؟ پتہ نہیں کتنے سوڑے ہوں گے اور اللہ کے ساتھ مشغول ہوں گے، کتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی سے جو ہے مستغرق ہوں گے، اور میں اپنی عبادت پہ اتنا ناچ کیسے کرنے لگ گیا کہ میں عبادت گزار ہوں۔ تو میں اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے عہد کر لیا کہ میں حج ختم ہونے تک ایک نفل پڑھوں۔ تو اس طریقے سے صالحین جو بزرگ لوگ، جو اولیاء اللہ ہیں، جو صوفیہ، وہ لوگ اپنے نفسوں کا اس طریقے سے جو ہے مواخذہ کر دیتے ہیں کہ جہاں ان کا نفس کسی عبادت سے ان کی ترغیب، ان کو جو ہے راحت دلائے اور خوش کر دے، ارے تم تو نمازی ہے، تم تو بڑی زکوٰۃ دینے والے ہیں، تو فوراً اس کا علاج کر لیتے تھے تاکہ وہ نفس کا وہ عمل، وہ نفس جو ہے ان کے اوپر وہ حاوی نہ ہو جائے۔ تو کیا پتہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل میں صرف اور صرف خدائے قدوس کی بزرگی اور اس کی خوشی مطلوب رکھو۔ کسی کے اچھے بولنے یا نہیں بولنے سے، کسی کے نمازی بولنے یا نہیں بولنے سے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی شرط نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ وہی عبادت کو قبول کرتا ہے جو تمہارے دل سے اور اخلاص کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ظاہر میں چونکہ یہ دو عبادتیں بڑی عظیم عبادتیں بتائی گئی ہیں، تو نماز بھی ویسی کرو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ وغیرہ بھی اسی طریقے سے دیا کرو۔ اب اس کی شان کیا ہے کہ صبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے تو صحابہ پوچھے کہ یا رسول اللہ، اگر یہ تمام زمین میرے اوپر آ جائے اور میں اللہ کا شکر بجا لاتے رہوں تو کیا یہ صبر ہوگا؟ تو بولے پورا نہیں۔ تو بولے یہ زمین میں پہاڑ کے میرے اوپر آ جائے اور میں اس حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہوں تو بولے کہ یہ صبر کی پوری تعریف ہے؟ آپ فرمائیں کہ یہ بھی پوری نہیں۔ تو پھر پوری کیا ہے؟ تو بولے ایک ہاتھ سے خیرات کرے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ صبر کی تعریف ہے۔ ظاہر میں کتنی چھوٹی بات ہے مگر عمل کرو ناممکن ہے۔ عمل بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ انسان کبھی کسی کے ساتھ خیرات کر کے، کسی کو کچھ دے کے تڑپتا رہتا ہے کہ اظہار کیسا کرو، بے چین رہتا، اور بڑی یعنی بے انتہا اچھے لوگوں کی کیفیت بتا رہا ہوں کہ وہ کافی ضبط کر کے کہ نہیں میں یہ بات نہیں بولوں گا، تو نیند نہیں آتی ان کو۔ اب آخری میں ان لوگوں کے اظہار کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نیند کب آتی ان کو کہ جب اگر اپنی بیوی سے یا اپنے ماں سے یا اپنے بھائی سے یا بیٹے سے کسی نہ کسی طریقے سے، اب دیکھیے اظہار کیسا ہوتا، بولے اللہ کا بڑا کرم، اس کا فضل ہے کہ اللہ میرے جیسے حقیر بندے سے یہ کام لے لیا، یہ اس کا فضل ہے، اس کی بارگاہ میں بس سجود نیاز بجا لاتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ میرے سے یہ کام لے لیا۔ تو آخر بولے کہ کیا کام؟ نہیں بولے غریب شخص تھا تو اس کی مدد، جب سوتا ہوں تو اسی لیے سرکار فرمائیں کہ ایک ہاتھ سے دے اور دوسری ہاتھ کو پتہ نہ چلے، بولے یہ سب سے بڑا صبر ہے۔ تو یہاں یہی بات بتائے گی کہ تم اپنے مال کی خیرات، اپنے مال کو اس طریقے سے کہ بس صرف اور صرف یہ ہے کہ دیکھنے والا دیکھ لیا، میں کرنے والا کر دیا۔ اب جو دیکھنے والا ہے انہیں مسکراتا کرے گا، یہ دنیا والے دیکھیں گے بھی تو کیا کریں گے؟ آپ لوگوں کو پتا چل گیا کہ آپ چار کی خیرات کرے، دوسرے دن 8 اور جمع ہوتے آپ کے گھر کے سامنے، تو دنیا والے دیکھنے سے آپ کو مال کا اور نقصان پڑتا اور پریشانیاں بڑھتے، جب انہیں دیکھتا تو بے حساب نوازتا، اس لیے کہ تو اللہ کے لیے دیا یہ چیز۔ تو اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ جب بندہ مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کیا چھوڑا، لوگ پوچھتے نا بھائی کہ بال بچوں کے لیے کچھ چھوڑے یا نہیں چھوڑے، اب بچوں کی زندگی کیسا ہوگی، زمین کرایہ کا تھا، کوئی پیسے ویسے رہے نہیں ان کے پاس، اس طریقے سے جو لوگ بھی آتے کہ یہی پوچھتے رہتے کہ بھائی اپنے حالات کے لیے، بیوہ کے لیے کیا عجوبہ چھوڑ کے گئے، فلاں کس طریقے سے زندہ رہیں گے، کیسا زندگی گزاریں گے۔ تو بولے کہ جب بندہ مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کیا چھوڑا،
فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ فرشتوں کا سوال یہ ہے کہ بھئی دنیا سے تو عمل کا دنیا ختم ہو گئی، اب اس کے لیے عمل نہیں ہے، اب انہیں کچھ بھی چاہو، اب اس کے لیے کوئی عمل کا راستہ نہیں، اب صرف اور صرف جو کیا ہے اس کی جزا پانا ہے، اب اس کی ثواب، اس کی عذاب اب اس کا ملنے والا ہے۔ یہ دارالعمل ہے، یہ امتحان ہے آپ کا، یہ زندگی دارالعمل ہے، امتحان کا عمل ہے۔ اسی لیے عقل مند لوگ کیا کرتے کہ جب سفر کرنے والے مسافروں سے زیادہ تجربہ اور تعلیم ایسے پوچھو، جو لوگ زیادہ سفر کرتے ان کو پتا ہوتا کہ ٹرانزٹ میں صرف اور صرف ان کے ہاتھ میں ایک بیگ یا ایک بریف کیس ہوتا، لگیج پورا کارگو میں ڈال دیتے وہ لوگ، لگیج پہلے کرا دیتے، اس کے بعد میں ایک بریف کیس لے کے ایئرپورٹ پہ پھرتے رہتے ہیں۔ اب جہاں پہنچنے والا ہے وہ لگیج ایک دن دو دن کبھی بھی ہو، جب فلائٹ ڈیسٹینیشن پہ جاتے ہیں اس کے بعد میں وہ لگیج مل جاتا۔ اب وہ لگیج پورا ساتھ لے کے گئے تو نہ فلائٹ والے الاؤ کرتے، نہ ہر آدمی کے لیے تکلیف دہ، اور آپ کا سفر بھی پورا جو ہے تکلیف دہ ہو جاتا۔ تو پتا چلا کہ جہاں پہنچنا ہے پہلے سامان بھیج دو، اس کے بعد میں جب پہنچیں گے تو وہ سامان کے ساتھ بڑے آرام سے زندگی گزار سکتے۔ تو یہ دنیا کو آپ ٹرانزٹ سمجھو، یہ دنیا آپ کی ٹرانزٹ ہے، اور ٹرانزٹ میں پورے لگیج کے ساتھ آپ پھرنے کے شوق رکھتے تو سفر بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کو۔ تو احتیاط جتنے سے زیادہ دنیاوی کم سے کم دنیاوی خواہشات کو کم کرتے جاؤ، تاکہ آپ کو جو ہے جو نصیب میں ہے جو اللہ دے گا وہ دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس خواہشات میں اپنے دوشے جو ہے خراب مت کر دو، آگے جو بھیجنے کی چیز ہے اس کو آپ خراب مت کر دو۔ تو اسی لیے کہ جو دنیا والے کیا بولتے کہ کیا چھوڑا، فرشتے بولتے کہ آخرت کے لیے کیا بھیجا، یعنی لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور فرشتے آخرت کے متعلق پوچھتے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہے اسی کے بارے میں نا کہ خیر تجدو اپنے آگے بھیجو، یہاں تک کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں ایک حکایت نقل کی گئی یہاں پہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت البقیع سے گزر ہوا تو فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، ہمارے حالات سنتے ہیں تو سن لو، ہمارے حالات سنتے ہیں تو سن لو، وہ یہ کہ تمہاری عورتوں کے نکاح کر دیے گئے اور تمہارے مکانات میں اور لوگ بسنے لگے ہیں اور تمہارے مال تقسیم ہو گئے۔ آپ کے کلمات کے بعد حاطف نے جواب دیا، یعنی غیب سے آواز آئی، اے عبد الخطاب، ہمارا حال یہ ہے کہ جو اعمال ہم نے کیے ان کی ہمیں جزا مل گئی، اور جو مال ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کا اچھا بدلہ مل گیا، لیکن افسوس ہے کہ جو مال ہم پیچھے چھوڑ آئے وہ گھاٹے میں ہے۔ کسی نے کیا مطلب ہے کہ بولے کہ جب سفر عمر فاروق کیا، یہ لوگ بولتے کہ حضرت ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ بات کس سے بول رہے؟ خبروں سے، خبر والوں سے یہ بات بول رہے کہ تمہاری بیویوں کے، تمہاری عورتیں جو چھوٹی تھیں ان کے نکاح کر دیے گئے، اور تم جو گھروں میں رہتے وہ گھروں میں دوسرے لوگ بسنے لگے، اور تمہارا جو مال تھا وہ تمہارے مال سب میں تقسیم ہو گئے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ غیب سے حاطف غیبی آئی کہ بولے ہم تو نقصان میں نہیں ہیں، کیونکہ ہم جو کام اچھے کر کے آئے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو بدلہ دے دیا، اور جو اب وہاں پر ہے اس کو صحیح استعمال نہیں کرتے وہ گھاٹے میں ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ تو غافل درندش سود مال کے سرمایہ عمر شد پائمال، غبار ہوا چشم اخلق دو
ہوا کشت عمرت بسو بکن سرمائے غفلت چشم پاک کہ فردا شوی سرم در چشم خاک. ترجمہ کیا ہے اس کا کہ سود مال کی فکر میں غافل ہو گیا، یعنی فائدے کی سود پر تو اس کا فائدے کو جو اضافی فائدہ ہوتا وہ سود ہوتا، تو نفع کی اور مال کی فکر میں تو غافل ہو گیا. اسی طرح زندگی کا سرمایہ ضائع ہو گیا، زندگی کا سرمایہ ضائع ہو گیا. خواہشات کے غبار نے تیری عقل کی آنکھ کو سیدھی ہو گئی. خواہشات کا جو غبار تھا اس سے تیری عقل بند ہو گئی. خواہشات کی زہریلی ہوا نے تیری کھیتی جلا دی. غفلت کا سرما آنکھ سے صاف کر، عنقریب تو خود خاک کی آنکھ کا سرما بننے والا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ زندگی جو نصیب کرتا ہے یہ اس کی اپنی عبادت کے لیے نصیب کرتا ہے. یہ آپ کے جو عیش و آرام یہ سب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجنے کا مقصد نہیں ہے، یہ آپ کے امتحان کے لیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھیجا صرف کہ جیسے قرآن کی خود ایک آیت ہے کہ وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اور صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا. اب نبی کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ سے وہ عبادت کے مفہوم کو بہت وسیع کر دیا گیا کہ اللہ کی مرضی کے تحت، رسول کی اتباع کے تحت تم شادیاں کرو، تم بچے دو، ان کی پرورش کرو، ان کو حلال کھلاؤ، ان کو اچھی تعلیم دو، ان کو نیک راستے کی ترغیب دو، مسکینوں کے ساتھ ملو، غریبوں کی تربیت، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھو، بیماروں کی تیمارداری کرو. یہ تمام عبادات میں آ گئے. اب عبادت صرف وہ نہیں تھی کہ صرف اور صرف کہ میں جو ہے جنگل میں اللہ کرتے بیٹھوں، نہیں. اللہ اب یہ تمام عبادت میں ہے کہ آپ کسی کی خاطر، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام فرمائے کہ کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی عبادت ہے، کہ اس کو مسکرا کے بات کرنا بھی یہ تمہارے لیے بہت اچھا صدقہ ہے. تو اب یہ عبادت کے مفہوم کو وسیع کر دیا، مگر نقطہ یہی ہے کہ ان میں کھو کے خدا کو نہیں بھولنا. یہ ہر چیز کو خدا کی طرف سے اس کی خدا کی رضامندی کے لیے سمجھ کے کرتے رہیں گے تو عبادت ہے. نہیں، اس میں کھو جانا وہ خدا کی عبادت نہیں ہے، وہ غفلت ہے. تو اسی وجہ سے فرمائیں کہ غفلت کا سرما آنکھ سے صاف کر. کیا مطلب ہے کہ مجھے اپنی اصل اپنی حقیقت کے میں آخرت میں میرے ساتھ کیا چیز کام آنے والی ہے، تو اس کے لیے جو ہے تو ذرا ہوشیار ہو جا. اس لیے کہ اگر تو وہاں کے سودے سے واقف نہیں ہے تیرے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. اب جتنی قرآن و احادیث کی تعلیمات ہے اس سے صرف اسی بات کی طرف آپ کو، ہر بات آپ کو نبی کریم کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل آپ کو اس طرح متعارف کرتا کہ تم اپنے آخرت کو اچھے سے اچھی سنبھال لو. دنیا میں امیر غریب ہر قسم کے لوگ آتے، سب دنیا سے چلے جاتے، یاد وہ باقی ہوتے جو خدا کی محبت دیجیے. آج آپ جائیں گے حیدرآباد میں، آپ بڑے بڑے بزرگوں کی بارگاہوں کو جاتے ہیں، کتنے ہیں جو خود قطب شاہ کے مقبرے کو جاتے ہیں، کتنے ہیں جو عثمان علی خان کے مقبرے کو جاتے ہیں. نہیں، اس لیے کہ بادشاہ نے وقت تو بادشاہی کرے تو دنیا میں بادشاہی کرے تو چلے گئے، جو خدا کے ساتھ ہے ان کی بادشاہی قیامت تک ہے. اس لیے کہ جو خدا کی محبت میں رہے اور خدا کی محبت کر تو آگے بھی بھیجے اور ساتھ بھی رکھے تو ان کی بادشاہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی. آج سلاطین وقت بھی ہے تو ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا اپنی شہادت مندی سمجھ رہے ہیں. کیوں؟ کہ وہ ان چیزوں پہ عمل کرے کہ وہ اپنے آخرت کا سودا بہترین طریقے سے اپنے سودے کو جو ہے اللہ کے پاس بھیج دیے تھے، تو اب وہ سودے کا فائدہ اٹھا رہے ہو لوگ.
الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جائے گا، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ قرآن جب فرما دیا تو کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے خیالات باطل ہیں اور اللہ تعالیٰ فرمائے گی یہ کہ جھوٹے خیالات ہیں، یہ ان کا جھوٹا گمان ہے، جھوٹے خیال ہیں۔ اچھا فرما دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو، سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ تو اب یہ کیوں، یہ آیت کی شان نزول کیا ہے؟ یہود کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے، نصرانی کہتے ہیں کہ فقط نصرانی ہے، عیسائی داخل ہوں گے، اور یہ مسلمانوں کو دین سے منحرف یعنی دین سے باغی ہو جانا، تاکہ جو مسلمان جو ایمان لے آئے تھے ان کو دین سے دور کرنے کے لیے، ان سے بغاوت کرنے کے لیے اکسا رہے تھے، کہتے تھے جیسے نصب وغیرہ کے لچر شبہات انہوں نے اس امید پر پیش کیے تھے کہ مسلمانوں کو اپنے دین میں کچھ تردد ہو جائے، یعنی ان کو فکر ہو، اس میں دین میں جو شک و شبہ میں ڈال دینا، ایسی باتوں میں الجھا دینا۔ جیسے اس سے پہلے آیت میں کہ اگر تمہارا دین سچا ہوتا تو عہد میں شکست کیا ہوتی تھی، اگر تمہارا دین سچا ہوتا تو تمہارا خدا تمہاری دعا کیوں نہیں سنا؟ تو ایسے بےہودہ سوالات کرتے کہ ان کے ایمان کو جو ہے شک و تردد میں ڈال دینا۔ اسی طرح ان کو جنت سے مایوس کر کے اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ آخر پہلے بارے میں ان کا یہ مقولہ مذکور ہے، وقالوا كونوا هدى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ وآخر سورہ میں انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ دنیا کے ہر عمل کا ثواب مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، دنیا کے ہر عمل کا ثواب مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ صرف چند اعمال ایسے ہیں جن کا مرنے کے بعد ثواب ملتا رہتا ہے، اور وہ یہ ہیں: پہلا، اپنی نیک کمائی سے مسجد بنوانا، پل تعمیر کروانا، رباط اور اوقاف فقراء کے لیے مقرر کر جانا۔ یہ آپ کی ایسی نعمتیں ہیں، ایسی جو ہے اعمال ہیں کہ جن کا دائماً آپ کو جو ہے ثواب ملتا ہے، یعنی یہ مسلسل اس کا ثواب جو ہے آپ کے لیے جاری رہے گا۔ یعنی اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کام کیا نہیں کرے ان کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دوسروں کا ثواب ہے وہ ان کے اعمال کے لیے طے کر دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ دیا گیا، آپ کو یہ دیا جائے گا، مگر یہ ثواب جب تک وہ باقی ہے اس کا ان کو ملتے رہے گا۔ اس لیے کہ مسجد ہے، جب تک مسجد میں عبادت ہوتی رہے گی تو اس کا ثواب ان کو ملتے رہے گا۔ اور جو عوام کے لیے، جو لوگوں کی راحت کے لیے اگر آپ کو پل وغیرہ، تو اس میں جب تک اس کا استعمال ہو تو یہ اس کو بولتے ہیں ثواب جاریہ، کہ ہمیشہ کے لیے جب تک جو ہے اس کا کوئی ختم ہونا نہیں ہے، اب قیامت کے ساتھ ہی ختم ہوگا شاید۔ تو اس کے اوپر جو ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے بستان میں فرمایا: ازا کس کے خیر بیمان دیرواں دمادم رسد رحمت پر رواں، جس کے مرنے کے بعد خیرات جاری رہی، نیکی یعنی نیکی جاری رہی، ہر لحظ اس پر رحمت کی بارش ہوتی رہے گی۔ نہ مرداں کے ماند پس پیش عزوے بجائے، پلو مسجد و خان و مہمان سرائے، وہ مرتا نہیں جس کے پیچھے پل، مسجد اور خیرات اور مہمان خانہ باقی رہے، وہ مرتا نہیں۔
جو یہ کام کر کے گیا انہیں مرتا نہیں، بولے اس کا کام جاری ہے۔ یہ حرام کن ماند پسش یادگار، درخت وجودش نیادر دوبار۔ جس کے مرنے کے بعد کوئی یادگار نہ ہو، جس کے مرنے کے بعد کوئی یادگار نہ ہو، اس کے وجود کا درخت پھل نہ لائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ ایسی نیکیاں چھوڑو دنیا میں۔ اب اس میں اولاد صالح بھی اسی میں ہے، نیک اولاد بھی اسی میں ہے، کہ ایسی نیکیاں چھوڑو جس کی وجہ سے تمہارے درخت کا پھل ہمیشہ تازہ رہے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو بزرگان دین ہیں، تو یہ لوگ جو اپنے خلفاء، اپنے جانشین، اپنے مریدین، اپنی اولاد کو جو چھوڑ کے جاتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ ان کا درخت جو ہے ہمیشہ پھل دیتے رہتا۔ اس لیے کہ انہوں دنیا میں ان کی ایسی اچھی تربیت کر دی ہے، ان کو ایسے اچھے راستوں سے آشنا کرا کے گئے کہ اب وہ لوگ جس راستے سے چلنے لگے تو ان کے درخت کا پھل ہمیشہ جو ہے وہ پھلاور درخت رہا ہو۔ تو وہ وجہ سے ہم ان کی یاد کو قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ درخت کے اوپر جو ہے ہمیشہ پھل جو ہے پھول جو ہے ہمیشہ جو ہے چلتے رہیں گے۔ تو اسی بات کو ہے کہ جس کے مرنے کے بعد کوئی یادگار نہ ہو، اس کے وجود کا درخت پھل نہ لائے گا۔ دیگر رفت آثار خیرش نمان، نہ شاید بس مرگ الحمد خان۔ کوئی مرا اور نیکی چھوڑ کر نہ گیا، بڑی پیاری بات ہے۔ کوئی مرا اور نیکی چھوڑ کر نہ گیا، اس کے پیچھے فاتحہ بھی نہ پڑھنی چاہیے، اس کے پیچھے فاتحہ بھی نہ پڑھنی چاہیے۔ اسی سلسلے میں حدیث شریف ہے کہ حدیث شریف میں اشارہ ہوتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے اپنے اعمال کی جزا ختم ہو جاتی ہے۔ صرف 3 عمل ایسے ہیں جن کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ عقل راجح سے فائدہ اٹھائے، یعنی علم پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ تو علم کو چھپانا، پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا، یہ تو آپ کے لیے ثواب جاری ہے۔ حتیٰ کہ بولتے کہ اس کو چھپانا بھی آپ کے لیے تکلیف دہ ہے۔ بعض بزرگان نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے مطالعے کے لیے اپنی کتاب بھی اگر اس کو نہ دو تو یہ بھی جو ہے تمہارے لیے نقصان کا سودا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے اور اس کے پڑھنے سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر تم اس کو نہ دو تو وہ بھی جو ہے علم کو چھپانے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے علم کو چھپاتا ہے، قیامت میں اس کے منہ میں جہنم کی لگام دی جائے گی۔ اسی طریقے سے نیک اعمال کی ترغیب دی گئی ہے تمام باتوں سے، اور جیسے ابھی میں بتایا کہ اس سے اور بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد نیک دعا مانگے انعام اچھا۔ کافی وقت ہو گیا۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعة نبيك ومحبة اوليائك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا من قراءة القرآن، اللهم انفعنا اللهم نور قلوبنا من نور القرآن، اللهم جعلنا مع الصالحين، اللهم ارزقنا رزقا طيبا واسعا وعلما نافعا وقلبا خاشعا برحمتك يا ارحم الراحمين. وتقبل اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا نبينا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتوقعنا بها جميع الحاجات
وتتحون بها من جميع السيئات وترفعون بها من عندك بعض الدرجات وتبلغنا بها السماوات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير.